لیتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو عجیب لوگ ہیں. مولانا مکان بڑا منحوس ہے، یہ گھر ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. گھر میں ہے کیا؟ چھت ہے. چھت کس سے بنی ہے؟ دیواریں کس سے بنی ہیں؟ زمین کس سے بنی ہے؟ فرش. جس مٹیریل سے یہ گھر بنا ہے اسی مٹیریل سے وہ گھر بھی بنا جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے سر کی بلا کسی اور پر منڈ دیتا ہے. اپنی حرکتیں سعید نہیں ہیں، گھر کو منحوس کہنے لگے. ارے گھر منحوس کہاں ہوتا ہے؟ نہ گھر منحوس ہوتا ہے نہ گھر مبارک ہوتا ہے. گھر والے اگر نیک کام کریں تو گھر مبارک ہو جاتا ہے. گھر والے اگر نیک کام چھوڑ دیں تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. غور کیجئے، کبھی انسان زمین کو برا کہتا ہے، کبھی زمانے کو کہتا ہے کتنا برا زمانہ آ گیا. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کہتے سورج کی رفتار کو، چاند کی حرکت کو، زمین و آسمان کے نظام کو زمانہ کہتے ہیں نا. یہ سب آج 24 گھنٹے مکمل کیسے ہوں گے؟ یا سورج کی حرکت نہ زمین کی حرکت کی بنیاد پر 24 گھنٹے مکمل ہوں گے. تو زمانے کو برا کہنے والا یہ سوچ تو لے کہ زمانہ تو وہی جو کل تھا، سورج تو وہی جو کل کربلا کے میدان میں تھا، چاند تو وہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ خدا نے نظام ایسا بنایا کہ کسی سرزمین پر چاند اور سورج ایک ساتھ نہیں چمکتے سوائے کربلا کے. امامت کے سورج کو حسین کہتے ہیں اور بنی ہاشم کے چاند کو عباس کہتے ہیں. تو دن اور رات دونوں حسین کے اختیار میں ہیں. قبلہ اگر کوئی زمانے کو برا کہے تو اس کی خدمت میں عرض کر دوں کہ زمانہ برا نہیں ہوتا، اہل زمانہ برا ہوتے ہیں. زمانہ تو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. معصوم نے زمانے کو گالی دینے سے منع کیا ہے. زمانے کو برا مت کہو، زمانہ برا نہیں ہوتا. سورہ مبارکہ 32 آج اتفاق سے ہم نے نماز مغرب میں سورہ 32 کی تلاوت کی تھی، یہ سوچ کر کہ آج اسی کو بیان کر دیں گے کہ اللہ کے حبیب نماز مغرب میں اور کبھی نماز عشاء میں سورہ 32 کی تلاوت کرتے تھے. تو اگر کبھی آپ کو بھی موقع مل جائے تو سورہ 32 پڑھ لیا کیجئے. سورہ کوثر کب تک پڑھیں گے؟ کبھی تو آگے آئیے. کتنی بار سورہ قدر پڑھیں گے؟ آئیے سورہ 32 پڑھ لیجیے. سورہ 32 کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ سوال عجیب ہوتا ہے، کیا ملے گا؟ 10 محرم تک تو آپ آئے حسین کے لیے، اور اب 11 محرم سے ہم آتے ہیں، نیاز میں کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں تو ماحول نہیں ہے. جہاں ماحول ہے انہیں تو یاد ہوگا کون سی مجلس میں کیا ہوتا ہے. تو نام رکھ دیے مجلسوں کے تبرک کے نام سے. شروع کے 10 دن تو لوگ سی امام کے لیے آتے ہیں. خیر آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ تو بہت نیک اور اچھے لوگ ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی. میں سب کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شارجہ والوں کی حمایت کر رہا ہوں، نہیں، سب کی بات کر رہا ہوں. سب اچھے لوگ. مثال دے رہا تھا میں. کچھ ہوتے ہیں نا جن کو فکر حسین سمجھ میں نہیں آتی، بس نیاز حسین سمجھ میں آتی ہے. چلیے، ہو سکتا ہے نیاز کی برکت سے کبھی نہ کبھی
ہو سکتا ہے نیاز کی برکت سے کبھی نہ کبھی خون ایسا پاکیزہ بن جائے پھر فکر حسین بھی سمجھ میں آنے لگے. یہ طریقہ معصومین کا ہے کہ کھلاؤ اپنے گھر سے کہ تاکہ اپنی بات کہنے میں آسانی ہو جائے. تو خیر بات سے بات نکل آئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سن لیں کہ سورہ والتین اگر کوئی شخص من قرأ فی نوافلہ فرائضہ، اگر کوئی شخص سورہ والتین کی تلاوت کرے اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں، تو خدا اسے جنت میں وہ دے گا جس کو لے کے وہ راضی ہو جائے. عجیب جملہ ہے. یعنی اس میں نہ تو تذکرہ حوران کا ہے، ہو سکتا کسی کو اس نعمت سے کوئی خاص شغف نہ ہو. تذکرہ انہار کا ہے، ہو سکتا کسی کو نہر کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا. تذکرہ محلات کا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مزاج رکھتا ہی نہ ہو. جنت میں جو وہ چاہے گا خدا اسے وہ عطا کر دے گا. میں سمجھتا ہوں سورہ والتین پڑھنے کے بعد اگر کوئی پھر بھی دامن اہل بیت کے سوا کچھ اور چاہے تو اس کی چاہت سے اختلاف میں کروں گا. روایت تو اپنے مقام پر ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ والتین کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اس کے لیے وہ تمام کچھ عطا فرمائے گا کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ ملاقات کرے گا اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں کہ کوئی غم اور ہم باقی نہ رہیں گے. اور تیسرا خاص جملہ یہ محفوظ کر لیجیے گا، باقی جنت ونت تو آپ کے گھر کی بات ہے. ہمیں اور آپ کو تو جنت کی پرواہ نہیں ہے، جنت تو رکھی ہوئی ہے اپنے گھر میں. اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرے کھانے پر تو کھانا کبھی نقصان نہیں دے گا. عجیب جملہ ہے. ایک اور روایت، اگرچہ کھانے میں زہر ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے خلاف آپ وہ مطالبہ کرنے کی آپ نے کہا تھا. اگر کوئی ایسا نقصان دہ کھانا ہو، عقل کے تقاضے اپنے مقام پر ہیں، سورے کے فضائل اپنے مقام پر ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ مجھے توقع نہیں ہے کہ کام ہوگا، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سورہ والتین پڑھیے مگر سمجھ کے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، صرف 4 باتیں.